بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ ہمیشہ اچھا کرتا ہے۔ دینا شروع کر دیں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ پریشانی، ہر پریشانی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ کسی بھی پریشانی پر کڑنے سے بہتر ہے کہ اس پریشانی پر صبر کیا جائے، اجر بھی ملتا ہے اور پریشانی بھی کم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ صحیح مسلم۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ اور یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ ماں باپ کا غلام بن جاؤ، اللہ پاک تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔ عام سا چہرہ سوچ کی خوبصورتی سے بنا دیکھے بھی ہمیشہ جاذب نظر لگتا ہے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے، رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ نفرت کرنے کا بھی ہمارا الگ ہی انداز ہے۔ ہم جس سے نفرت کرتے ہیں اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو نے رلا کے رکھ دیا اے زندگی، جا کے پوچھ میری ماں سے کتنے لاڈلے تھے ہم۔ تلخ حقیقت، چل یار نماز پڑھنے چلتے ہیں، نہیں یار میرے کپڑے گندے ہیں، چل یار باہر کھانا کھانے چلتے ہیں، رک میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ علم غیب جاننے والا بابا مرید سے اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو سکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں تو مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، ہمارا سکون ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میرا ہو کر تو دیکھ، میں سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ امام سحر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی عطائیں کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ اے اللہ، جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ، اگر میں لوگوں کو دکھ دوں تو مجھے طاقت دے کہ میں ان سے معذرت کر سکوں، اور اگر لوگ مجھے دکھ دیں تو مجھے طاقت دے کہ میں ان کو معاف کر سکوں۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو پھر وہ اپنے نہیں ہوتے۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ لوگ صرف خود کے سکے ہوتے ہیں۔ آپ ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی آپ کے خلوص سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہوتا ہے۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ آج کی بات، جس گھر میں بڑوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورے لیے جاتے ہیں۔ اللہ برا چاہنے والوں کو بتاؤ عزتیں اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہیں۔
کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو۔ دنیاوی عقل کی دوڑ صرف قبر کے گڑھے تک ہے، اس کے بعد کے احوال اس کے ادراک میں نہیں آ سکتے، وہ صرف انبیاء اور اولیاء بتا سکتے ہیں جن کو عقل خداوندی حاصل ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ جو اپنے ہر قدم کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے وہ ہمیشہ ایک ٹانگ پر کھڑا رہتا ہے۔ اچھائیاں پھیلاؤ، اچھائیاں لوٹ کر تمہارے پاس آئیں گی۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ زندگی چاہے آپ کو کتنا بھی تھکا دے لیکن کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کچھ لوگ آپ سے ٹیک لگائے ہوتے ہیں۔ انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے گھر میں وسعت عطا فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو اور صبر کرتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر تمہیں نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ چھوڑ دیا ہے صفائی دینا اور منانا، اس کو ملنا ہے ملے، بات کرنی ہے کرے ورنہ آگے بڑھے۔ کسی اور کی قیمت کو کم کر کے آپ اپنا مقام نہیں بڑھا سکتے۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی گفت موجود ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ غلطیاں اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہو گئے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ نیکیاں بھلائیاں اس لیے مت کرو کہ لوگ تمہیں مخیر اور برگزیدہ کہیں۔ تسبیح، داڑیاں، ماتھے کے نشان مت چھالو، یہ سب چھپانے کی چیزیں ہیں، انہیں خالص اپنے اللہ کے لیے رکھو، وہی سب عبادتوں کے لائق ہے۔ بابا محمد یحییٰ خان۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ۔ ٹوٹ کر بھی دھڑکتا رہتا ہے دل سا کوئی وفادار نہیں دیکھا۔ بڑی عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ بولنے سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک آئے تو تہہ دل سے اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند فرمایا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ یہ جو کہتے ہیں نا بات ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو، انہیں بتاؤ ان دونوں کانوں کے بیچ میں دماغ آتا ہے جہاں بات ٹھہر جاتی ہے۔ جب دل کسی شخص پر ٹھہر جائے نا تو ذہن کسی اور کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ میرے لیے تو یہ بھی اذیت کی بات تھی کہ تجھ کو بھی دل کا حال سنانا پڑا مجھے۔ نفرت کرنے کا بھی ہمارا الگ ہی انداز ہے، ہم جس سے نفرت کرتے ہیں اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جاؤ۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے اور جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ پھر حالات نہیں دیکھتے۔ الفاظ تو سبھی سمجھ لیتے ہیں مگر دل کو چاہ اس ایک کی ہوتی ہے جو خاموشیاں سمجھ سکے۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں عورت کتنی خوبصورت ہے یہ اس کی صورت طے نہیں کرتی، یہ مرد کی پسند اور خواہش طے کرتی ہے۔ میں نے گلاب سے چہرے والی عورتوں کو روتے اور عام شکل و صورت والی عورتوں کو راج کرتے دیکھا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان کو برستا ہے پل کی خبر نہیں، سب کے سب اچھے رہے الوداعی لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ بابا کیوں نہیں ہے ساری دنیا آپ جیسے،
محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ۔ نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ مولانا رومی رحمت اللہ۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے تھے، اسی طرح قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ اللہ کی رحمت ٹوٹ جانے کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر قانون کی پاسداری کی فکر ہے سوائے اللہ کے قانون کے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ۔ بانو توسیہ فرماتی ہیں کہ گناہ گنگے نہیں ہوتے، جہاں بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ مکافات عمل کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم ہی اس انسان کے سر پر آن برستے ہیں۔ یہ وہ خدا کی لاٹھی ہوتے ہیں جو بے آواز ہوتے ہیں لیکن انسان کے ہوش لمحوں میں ہی ٹھکانے لگا دیتی ہیں۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پر وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ایسے شوہر یا ساتھی بنو کہ کل اگر اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو شرم نہ آئے۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ اپنے دل کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، یقین اور سچ۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ بانو توسیہ فرماتی ہیں کہ خاموش ہو جایا کرو اور سہ جایا کرو، چھپ جایا کرو، مان لیا کرو۔ یہ عادتی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب بااختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں بڑا معتبر ہو جاتا ہے۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ ایک بہت کامیاب انسان سے کسی نے ترقی کا راز پوچھا، جواب دیا میری تربیت۔ پوچھا تربیت کی خاص بات، جواب دیا میرے والد نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ زندگی کیسے گزارو، اس نے بس مجھے یہ دیکھنے دیا کہ وہ خود کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ شیخ سعدی۔ ماں باپ، اللہ کرے آپ کے آنگن میں آپ کے ماں باپ کے قدموں کی چہل پہل ہمیشہ رہے۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صدقے دل سے آمین کہو۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے منتخب کرو اور دوست ہمیشہ کردار کے۔ بانو توسیہ فرماتی ہیں کہ خود سے محبت کریں اور خود کی پرواہ کریں، اپنے لیے سوچیں، اپنی ذات کے لیے فیصلے کرنا سیکھیں۔ خود سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ زمین کے اوپر عاجزی سے رہنا سیکھو، زمین کے نیچے سکون سے رہ پاؤ گے۔ بانو توسیہ فرماتی ہیں اگر آپ کو روکنے ٹوکنے والا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا اور آپ کی اصلاح کرنے والا کوئی موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جس باغ کا مالی نہ ہو وہ بہت جلد اجڑ جاتا ہے۔ محبت پہلی دوسری تیسری نہیں ہوتی، محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہ ہو۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا کہتی ہے، میری نیتوں سے میرا خدا واقف ہے۔ اپنی طرف آنے والی تکلیفوں کو اپنی غلطیوں اور گناہوں کی سزا مت سمجھیں، وہ اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، وہ بدلے نہیں لیا کرتا۔ خاموش، جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ لوگ سچائی پر بہت زیادہ شک کرتے ہیں اور جھوٹ پر آسانی سے یقین کر لیتے ہیں۔ بانو توسیہ۔
عبادت کا کوئی اصول نہیں ہوتا، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ۔ پتھر دل۔ رات اگلی بار میں نے اپنے لیے دعا کی کہ میرا دل پتھر کا ہو جائے تاکہ میں کبھی کسی کی جھوٹی محبت پر یقین نہ کر سکوں۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں کہ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان کو اپنے مخلص ہونے پر بھی پچھتاوا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ جزاک